سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے۔ الاعلیٰ یہ رب العالمین کا اسم ہے، جس کے معنی ہے وہ رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر ٹھیک بنایا، ٹھیک کیا، والذی قدر، جس نے تقدیر کو مقرر فرمایا، انسان کا کھانا پینا رہنا سب لکھ دیا۔ فہدا، پھر اس کی راہ دکھائی، یعنی جو تقدیر کے اندر لکھا گیا وہاں تک انسان کو پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ انسان اپنی روزی تک پہنچ جاتا ہے، جو روزی نصیب میں لکھی ہے وہ کہیں نہیں جاتے۔ والذی اخرج المرعى، المرعى مانے چارہ، اور وہ رب جس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو خشک سیاہ کر دیا۔ وہ چارہ جو ہے جب خشک ہو جاتا ہے پھر کالا پڑ جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، اب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اے محبوب، آپ قرآن کو یاد کرنے میں مشقت نہ فرمائیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں نازل ہوئیں اور وہ قرآن کی آیتیں پھر اٹھا لی گئیں۔ اس طرح اٹھائی گئیں کہ صحابہ کرام نے جہاں لکھا تھا وہ کاغذ موجود تھے، وہ چمڑے موجود تھے، وہ درخت کے پتے موجود تھے، لیکن ان پر لکھا ہوا اٹھا لیا گیا۔ ایک صحابی نماز تہجد میں اٹھے، اب وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، تو ایک سورت جو وہ پڑھا کرتے تھے اس کی کئی آیتیں ان کے ذہن سے چلی گئیں، بڑے پریشان ہوئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کچھ صحابہ مسجد نبوی شریف میں پریشان گھوم رہے۔ پھر پتہ چلا کہ تمام صحابہ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، تو حضور نے فرمایا آج رات یہ آیتیں اٹھا لی گئیں، تم جا کر ان جگہوں کو دیکھو جہاں تم نے لکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ آیتیں وہاں پر موجود نہ تھیں، تو یہ آیتیں منسوخ ہوئیں۔ تو منسوخ کی ایک قسم یہ ہے کہ ایک حکم یا ایک آیت ایک وقت کے لیے نازل ہوتی ہے اور پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود رہتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ موجود ہے سورہ بقرہ میں کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ 1 سال عدت گزارے، آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم اٹھا لیا گیا، اور پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ اب سے بیوہ جو ہے وہ عدت گزارے گی وہ 4 مہینے اور 10 دن۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو ہمیشہ سے جانتا ہے، تو پہلی آیت نازل ہوئی ایک مخصوص وقت کے لیے، جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم نازل ہوا،
اور یہ سب انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا گیا، انسانوں کی بہتری ہے۔ بتدریج احکامات نازل ہوئے تاکہ جو صحابہ کرام حضور سے فیض لے رہے ہیں ان کی مکمل تربیت ہو جائے۔ جس طرح آپ دیکھیں بچہ مونٹیسری میں جاتا ہے تو مونٹیسری یا نرسری میں اس کی کلاس کے اصول الگ ہوتے ہیں، پھر جب وہ پرائمری کی دوسری کلاسوں میں پہنچتا ہے ان کے اصول الگ ہوتے ہیں، پھر وہ جب سیکنڈری میں جاتا ہے تو وہاں اصول کچھ اور بدلتے ہیں۔ مثلا مونٹیسری کے اندر بچہ جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا پابند ہوتا ہے، لیکن سیکنڈری کا جو بچہ ہے وہ ان باتوں کا پابند نہیں ہوتا۔ تو بتدریج ایک ایسی قوم کی تخلیق کی گئی اور ایک ایسی قوم تیار کی گئی، یعنی صحابہ کرام جو پوری دنیا کے راہبر تھے، پوری دنیا کے رہنما تھے۔ جو صحابی جہاں پہنچا اس نے پورے ملک کی قیادت کی، اور جس نے صحابہ کرام کو دیکھا اس نے قرآن مجید فرقان حمید جب ان سے حاصل کیا تو اسے ایسا محسوس ہوا گویا کہ رسول اللہ سے وہ براہ راست سن رہے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام نے ایک ایک بات ان تک پہنچائی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالی ہر کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور ہر چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، مزید احکامات میں آسانیاں ہوں گی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کام دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ آپ نصیحت جاری فرمائیں، سمجھاتے رہیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رب کا خوف ہوگا وہ آپ کی نصیحت کو ضرور تسلیم کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے وہ دور رہے گا کہ جو بڑا بدبخت ہے۔ ان نصیحتوں سے وہی دور رہے گا جو اشقا ہے، بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ شخص ہے جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا، پھر اس آگ میں نہ تو مرے گا ولا یحیا، اور نہ ہی جیے گا۔ زندگی اور موت کے درمیان ہوگا، نہ تو جینا ہے وہاں پر نہ مرنا ہے، یعنی ایسا جینا نہیں جس کو آپ جینا کہہ سکیں، ہر وقت جہنم کی آگ میں وہ تڑپتا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیابی کو پہنچا جو ستھرا ہو گیا، جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل تو یہی ہے کہ دل صاف ہو، اور جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو افعال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے دل میں اگر بہادری ہوگی تو جسم کے اعضاء سے بہادری ظاہر ہوگی۔ اگر کسی کے لیے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو تو جسم کے اعضاء سے بھی یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گے۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسان ستھرا نہیں ہوتا، پاکیزگی اسے نہیں ملتی۔ کیوں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبت ہوگی تو یہ دنیا کی محبت انسان کو غیبت میں، چغلی میں، بغض، عداوت، دشمنی میں، حسد، کینہ، ریاکاری، دکھلاوا، عجب، غرور، تکبر، ظلم و ستم، حرام کمانا اور بے شمار گناہوں میں مبتلا کرے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔
دنیا کی زندگی کے لیے جیتے ہو اور اسی کے لیے مرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پچھلے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی. موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے، تو ان میں بھی یہ بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت دنیا سے نجات عطا فرمائے.